حسد کرتا ہے یا کرے گا، تو آپ کانٹیکسٹ کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک کانٹیکسٹ میں پڑھا تھا کہ جب وہ حسد کرتا ہے، حسد کرے یعنی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آ جائے، آ جاتی ہے، تو اس چونکہ یہ سورہ پہلے سے نازل ہوئی تھی تو آ جائے گی کیا؟ پہلی چیز نصر اللہ والفتح. اچھا، اب آپ سے وہ چیلنج والا سوال، ابھی صحیح چیلنج آ رہا ہے یہاں پر، سوچ کے جواب دینا سب نے. یہ جو لفظ ہے نصر، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، یہ کیا چیز ہے؟ نصر کا جو لفظ ہے، اور یہ نئے احباب کو ہم زیادہ چانس دیں گے. محمد عارف صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، ہاں یہ مجھے پتا تھا، اسی لیے یہ چیلنج دیا گیا آپ سب کو. اچھا، جو لوگ لکھ رہے ہیں یہ فیل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لکھ رہے ہیں؟ ہماری یہ سسٹر کمل نے بھی لکھا ہے فیل ہے، سسٹر مریم نے، سسٹر لبنہ کہہ رہی ہیں فیل ہے، سسٹر فرحانہ کہہ رہی ہیں فیل ہے. یہ اب ذرا سارے رک جائیں، یہ فیل کیسے ہے؟ آپ نے کیا نشانی دیکھی ہے اس کے اوپر فیل ہونے کی؟ فیل کی نشانی کیا دیکھی ہے؟ یہ سسٹر فرحانہ کہہ رہی ہیں فیل مصدر نہیں. سسٹر فرحانہ آپ نے اب زیادہ غور سے مجھے سننا ہے آگے. اس کے اوپر تو کوئی نشانی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں، نہ الف لام ہے، نہ دو پیش، نہ دو زیر، نہ دو زبر. ہاں، اب سارے رکے یہاں پر. اگر یہ ہوتا نا، اچھا اب آپ کو ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے نصرہ. نصرہ، نصرہ میں دیکھیں کیا تھا؟ نون پر بھی زبر، سواد پر بھی زبر، را پر بھی زبر. نصرہ، نصرہ، وہ فعل تھا، اس نے مدد کی. عربی میں آج یہ سب توجہ سے مجھے سنیں، اب رک جائیں، ڈونٹ رائٹ ان دی چیٹ باکس، سب توجہ سے سنیں. میں بارہا یہ بات کہتا رہا ہوں، عربی میں زیر زبر پیش بدلنے سے، حرکت بدلنے سے، ساکن ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ناصرہ ہوتا نا، تینوں پہ زبر ہوتا، تو پھر یہ فعل ہوتا یہاں سے ناصرہ. ٹھیک ہے. تو وہ تو ان میں سے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ، اور نہ یہ وہ والا ناصرو ہے، واو الف والا، تو مضارع میں سے بھی کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوا یہ تو فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب باقی جو سسٹر فرحانہ یہاں لکھتی جا رہی ہے اسم مصدر، یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ آگے آنا ہے. تو البتہ یہ بات سارے سمجھ لیں کہ یہ فعل نہیں تھا، آپ نے اس کو فعل کہہ دیا. آپ نے سوچا شاید یہ نصرہ کی طرح ہے، نہیں، یہ نصرہ نہیں ہے، اس پہ تینوں پہ زبر ہے. ٹھیک ہے. یہ اسم ہے، اور یہ کیوں اسم ہے ہم یہ آگے جا کے پڑھیں گے. بس آپ کو یہ نہیں، پیسے وائز بھی نہیں ہے، پلیز پیسے وائز نہیں لکھیں. نو پیسے وائز. مدد، صرف اس کا مطلب ہے مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد. ٹھیک ہے. یہ اسم کی طرح ہے. اب کون سا اسم ہے یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے. تو یہ میں نے یہ چیلنج آپ کو جان بوجھ کے یہاں پہ دیا. تو انشاءاللہ یہ آج کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نصر اللہ والفتح. اب مجھے بتائیں والفتح کیا ہے؟ یہ نصر اللہ، نصرت تو ہمیں پتہ ہے، نصر اس نے مدد کی، اس سے نکلا نصر، مدد. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف کوشش کرتے ہیں، اور کام کس کی مدد سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے. اور نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے. اچھا، والفتح کا آپ لوگوں نے دھڑا دھڑ لکھنا شروع کر دیا اسم. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. الف لام سے آپ کو فوری پتہ چل جاتا ہے نا. اب اسی لیے بھی نصر کے اوپر آپ لوگوں کو رکنا چاہیے تھا، توجہ کرنی چاہیے تھی. اب سب میری بات سنیں ذرا غور سے. آپ کو نصر کو ہمیں ایک دم سے نہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن مسئلہ یہ اس کے اوپر اسم کی نشانیاں بھی نہیں تھیں، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو یہ بات ہم انشاءاللہ آگے جا کے جانیں گے کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل تھا، یہ اسم تھا، اور کون سا اسم تھا. ٹھیک ہے. ہاں، مدد کام کا نام ہے نا، کام کرنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ بڑا اچھا سوال کیا ہماری ایک سسٹر نے، سسٹر ماورا نے. مدد بھی ایک کام ہے، مدد کام کا نام ہے. ٹھیک ہے. کام کرنا نہیں ہے. یا نصرہ، اس نے مدد کی، کام ہو رہا ہے، یہ فعل ہے. جب کسی شے کا نام آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. ہم نے تعریف پڑھی ہوئی ہے اسم کی. ویری گڈ کوشچن. نہیں، مدد کرنا نہیں نا ہے، یہ ہے مدد. نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی. ٹھیک ہے.
تو اب آگے چلتے ہیں, اب ذرا غور سے سنیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے اللہ کی مدد, اور مدد کیا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں, کام اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں. اور اصل کیا ہے نصرت سے مراد؟ حق کا غلبہ, حق کا آ جانا, اس کا طاری ہو جانا, اس کا غلبہ ہو جانا جو ہے وہ الفتح. اب یہ جو الفتح ہے نا, یہاں پہ ایک بات تو آپ سب نے کلیئرلی کہہ دی کہ یہ اسم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں اس کا یہ الف لام ہٹا دوں, الف لام ہٹا دوں, یہاں سے کاٹ دوں, خالی ہو فتح, یہ تب بھی اسم ہے. اب نشانی کیا ہے اس کی؟ اب کیسے پتا چلے گا؟ یہ فتح نہیں ہے. پہلی چیز تو آپ کو فوری دیکھنی ہے کہ فتح تھا, اس نے کھولا. یہاں پہ تا کے اوپر خالی ہے, اور باقی بھی سارے ٹیبل میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا جو اس سے ملتا جلتا ہو. ہم نے کہا فتح, فتحو, فتحت, فتحت, فتحتم, فتحنا, یفتحو, یفتحون, تفتحو, افتحو, نفتحو, تفتحون, نفتحو, سب میں کوئی بھی فتح نہیں آیا. فتح اور ہا والا اس طرح سے بناوٹ والا کوئی بھی نہیں آیا. تو اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا بھی کہ یہ اسم ہے. آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس طرح کے اسم ہمیں کیسے پتہ چلتے ہیں, کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. اب فتح تھا, اس نے کھولا, تو فتح ہو گیا کھولنا, اسی فعل سے اسم بنا تو کھولنا. تو اس کو جیت یا کامیابی کیوں کہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک سمپل فارمولا ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہوتا تھا, شہروں کے قلعے ہوتے تھے نا, اور قلعوں کے دروازے ہوتے تھے. اور شہر کب فتح ہوتا تھا, کب کہا جاتا تھا کہ یہ شہر, یہ علاقہ فتح ہو گیا؟ بتائیں کب کہا جاتا تھا؟ جب جی آپ بتائیں کب کہتے تھے کہ اب شہر کو فتح کر لیا گیا؟ ہاں, جب قلعے کا دروازہ شہر کا کھل جاتا تھا, یہ کھلوا لیا جاتا تھا, تو پھر فتح مل جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ نے یہ دونوں معنی انشاءاللہ آپ کو اب یاد رہیں گے. فتح اس نے کھولا سے یہ بنا ہے فتح. فتح کا مطلب کھولنا, اور جیت اور کامیابی بھی اس کو کہتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ فاتحہ, اب فاتحہ کس سے بنا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. ہاں, کھولنے والی پہلی سورہ ہے قرآن کی, سب سے پہلی سورت ہے. آپ قرآن کو کھولتے ہیں سورہ فاتحہ, اور یہ کتنا خوبصورت نام ہے, یہ کامیابی والی سورت بھی ہے نا سورہ فاتحہ. تو یہ سب سے پہلی سورہ فاتحہ آپ کی آ جاتی ہے. ہاں جی, تو اب انشاءاللہ یہ سارے معنی آپ کو اس کے یاد رہیں گے, بھولیں گے نہیں. اور یہاں مراد کون سی فتح ہے؟ اب اس کا اصل یہ اس سورت کے کانٹیکس میں معنی جانتے ہیں. یہاں پھر وہی بات ہے, اس سے مراد ہے فتح عظیم, فتح مکہ جو 8 ہجری میں ملی, اس کی خوشخبری پہلے دی جا رہی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ ہم سب سے پہلے تو یہ سنتے ہی دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں بھی فتح اور نصرت دے, اور احتساب بھی کریں کہ اللہ کے نبی نے تو اتنا کچھ کیا, تو یہ خوشخبری انہیں ملی, ہم نے کیا کیا ہے؟ اور اگر نہیں کچھ کیا آج تک, تو آئیے میں اور آپ مل کے پلان بناتے ہیں, طریقے سوچتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں, چاہے کم کر لیں, پلان ضرور کریں, اس کو سوچیں ضرور, اس کو بنائیں ضرور, زندگی میں اس کا حصہ ضرور رکھیں. اللہ کے لیے کام کرنا جو ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا, تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی ہے, تو قرآن سیکھنے سے, حدیث اور قرآن سیکھنے سے اس کو شروع کریں, اور پھر پھیلانے پر اس کو انشاءاللہ. ضروری نہیں کہ آپ دن رات, آپ جس قدر کر سکیں, آپ جس کیپیسٹی میں آپ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس کی آپ کوشش کریں. اچھا, یہ کوئی کہہ رہا ہے جی نو وائس نو اسکرین, مجھے کوئی رسپونڈ کر دے, کیا سب کے لیے ساتھ یہی مسئلہ آ رہا ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. تو پلان کے لیے دیکھیں, ابھی میں چاہتا ہوں 1 منٹ آپ سب دیں, اس وقت ہم سب دیں. ہم جب قرآن سیکھ رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں, عمل کرنے کے لیے 1 منٹ کے لیے سب رک جائیں, فوری طور پہ سوچیں کہ آپ اپنا وقت اللہ کی راہ میں کیسے لگا سکتے ہیں, کتنا لگا سکتے ہیں, پیسہ کتنا لگا سکتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور کب لگا سکتے ہیں اور کیسے لگا سکتے ہیں.
میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ اپنے موبائل کے اندر اچھا یا اپنے لیپ ٹاپ کے لیے اچھا انٹرنیٹ کنیکشن لے لیں اس قرآن کورس کے لیے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت، آپ نے ویسے بھی لینا ہے تو ذرا اچھا لے لیں، قرآن سیکھ رہے ہیں اس کے لیے تو صلاحیت اس کے لیے بیٹھیں. آپ کو اللہ رب العزت نے دیکھیں، میں ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی تھی کہ میں باقی کاموں میں پڑھاتا ہوں یا استاد ہوں یا ٹریننگ دیتا ہوں، وہ تو یہ اللہ کے کام کے لیے اپنی ان صلاحیتوں کو کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اگر اللہ کا یہ فضل ہے میرے اوپر کہ میں اچھی تھوڑی سی بات تھوڑی بہت کر سکتا ہوں تو میں اس کو اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے استعمال کروں. تو میرے ساتھ وہ احباب جن کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت دی ہے، وہ گفتگو اچھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. جو کوئی بھی طریقہ ایسا ہے جس سے آپ اللہ کے دین کو پھیلا سکتے ہیں، آپ کو ایسی صلاحیت ہے، آپ لوگوں سے دوستی جلدی کر لیتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے اس کو کیجیے. تو اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے استعمال کیجیے. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمیں اصل کامیابی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گی. اللہ سے دعا کریں ہم مدد کرے اللہ ہماری. پھر اپنا احتساب کیجیے، پھر اس کے لیے پلان کیجیے، لوگوں کو ساتھ ملائیے، اچھے لوگوں کو، ان کے ساتھ مل کر پلان کیجیے، پھر نکل جائیے. اور آج کل اللہ نے آسانی دیکھے کتنی کی ہوئی ہے، گھر بیٹھے آپ پڑھائیے لوگوں، ہے نا، کسی لیول پر بھی پڑھائیے. تو اس پر ذرا غور کر لیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس میں نصر اور فتح دونوں جو ہیں وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ، اور وا آیا اور کے لیے، اور رائتا، رائتا آپ دیکھیں گے یا آپ دیکھتے ہیں. اب یہاں کیسے آ گیا ہے آپ دیکھیں گے یا آپ دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ماضی ہے، آپ کو یاد ہے نا، ہم نے پڑھا ہوا اس طرح کے تا تو رائتا ہونا تو یہ چاہیے نا، آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا تھا، لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے، مانا یہ بن رہا ہے آپ دیکھیں گے، آپ دیکھتے ہیں. تو یہ کیسے اب بن گیا؟ یہاں پہ تو اذا نہیں ہے. رائتا، رائتا آپ دیکھیں گے، تا کہاں ہے، حروف جر کہاں ہے؟ نہیں، یہ بتائیں کہ یہ بھی ابھی بھی یہ بھی مضارع میں ہے، تو یہ مضارع کیسے بن گیا؟ یہ بھی یہ ہے ماضی، بناوٹ میں یہ ماضی ہے. ہاں، یہ بردر اسماعیل نواز کہہ رہے ہیں کہ وا لگا ہے. وا کا مطلب یہ جو پیچھے اذا آیا تھا نا، پیچھے اذا آیا تھا وہ یہاں بھی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں رائتا ہے فالتا کی طرح، ماضی کا. ٹھیک ہے، رائتا آپ نے دیکھا تھا، تم نے دیکھا تھا، فالتا کی طرح آپ نے کیا تھا، انتا ہے نا، آپ نے فتحتا آپ نے کھولا تھا. تو رائتا آپ نے دیکھا تھا. اب یہ دیکھیں گے کیسے بن گیا؟ کیونکہ ایڈوانس میں بات کی جا رہی تھی اس فتح کی جو بھی ہونی تھی مستقبل میں. تو دیکھیں گے تو یہ بنا ہے جی جو پیچھے اذا آیا تھا وہ اذا بھی چل رہا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ. ٹھیک ہے، اور جب آپ دیکھیں گے، اسی اذا کی وجہ سے یہ رائتا بھی مضارع میں بدل گیا. تو آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے آپ؟ انسان، ناس، ناس ہم نے بار بار پڑھا ہے، لوگوں کو. اور یہاں اس سے خاص طور پہ کیا مراد ہے؟ کون سے لوگ؟ عرب کے جو قبیلوں کے مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، وہ سب کیا کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون فی دین اللہ افواجا. ایک چھوٹا سا چیلنج آپ سب کے لیے، مجھے بتائیں گے یدخلون کیا ہے؟ ماضی، مضارع، اسم، فعل، حرف، کیا چیز ہے یدخلون؟ واحد، جمع، کیا ہے یہ؟ پہلی بات مضارع، ماشاءاللہ. فعل بالکل ٹھیک ہے. پلورل بالکل صحیح، زبردست، ویری گڈ، ماشاءاللہ. اور اس کا اشارہ کر سکتے ہیں آپ سب؟ اس کا اشارہ کریں سارے ہاتھ سے. کہاں اشارہ کریں گے آپ؟ یہ تھا یدخلو، یدخلون، دخل، یدخلو، دخل، یدخلو، یدخلو، یدخلون، وہ سب داخل ہو رہے ہیں. اب دیکھیں مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے الفاظ بنے ہیں اور یہ اشاروں سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یدخلون وہ سب داخل ہو رہے ہیں. تو پیچھے ناس آیا ہے، لوگ،
ہے نا, ورائیت الناسا, آپ دیکھیں گے کہ وہ سب لوگ داخل ہو رہے ہیں. تو داخل کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے, داخل ہونا, دخول اندر آنا, خروج باہر جانا. ہماری اسلامک یونیورسٹی ہے نا, تو وہاں عربک میں لکھا ہوا ہے, وہاں پہ دخول خروج آنا جانا. اور پچھلی دفعہ ہمیں کوئی بتا رہا تھا مڈل ایسٹ سے کہ وہاں ایئرپورٹس پہ بھی لکھا ہوتا ہے دخول اور خروج, اندر آنے کا راستہ, باہر جانے کا ایگزٹ اور انٹری, ہے نا. تو یدخلون, یہ داخلہ سے بنا, داخلہ یدخلو, یدخلون, وہ سب داخل ہو رہے ہیں. تو سائنس بالکل انشاءاللہ کریں, پھر یاد رہے گا. فی دین اللہ, اللہ کے دین میں. اب ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا دین کا پہلے, مالک یوم الدین, اس دین کا کیا مطلب تھا, جلدی بتائیں. دیکھتا ہوں سب سے پہلے کون بتاتا ہے. تب دین کا کیا معنی پڑھا تھا ہم نے, بدلہ. ویری گڈ, بدلہ, ماشاء اللہ. یس, آؤٹ پٹ, بدلہ, ریزلٹ, نتیجہ. اب دین کے دو معنی ہم نے کہا تھا نا, دوسرا معنی یہ ہے دین اسلام, زندگی گزارنے کا طریقہ. تو ہمارا دین کیا ہے, دینی الاسلام. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں ما دینو کا, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے دینی الاسلام, ہے نا. یہ ہے جی اشارہ, یدخلون, یدخلو, یدخلون, مضارع کا اشارہ ہے یہ. تو فی دین اللہ, اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں وہ سب کے سب. اور اب آئیے فرق کیا ہے, مذہب اور دین میں کیا فرق ہوتا ہے, آج اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں ذرا. جو مذاہب ہوتے ہیں نا, اب وہ کیا کہتے ہیں, اب جیسے کچھ مذاہب نے یہ کہا کہ نہیں بھائی عیسائیت میں کہ آپ عبادت اور سارے کے لیے تو ٹھیک ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں جو احکامات ہیں, باقی تجارت, معیشت, سیاست ہماری مرضی ہے, جیسی ہم چاہیں ویسے چلائیں. اچھا, پھر ایک اور ایکسٹریم نظریہ آیا, کمیونزم. کمیونزم نے کہا جی چھوڑیں, یہ عبادت شہادت کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل بات وہ یہ ہے کہ تجارت معیشت میں آپ کامیاب ہوں, وہ کریں, اس کو لے کے چلیں, اینڈ دیٹس اٹ. ہمارا دین جو ہے نا ان دونوں نظریات کو نہیں مانتا. اللہ کا دین ہر طرح سے مکمل ہے, یہ عبادات کے لیے بھی ہے, اس میں سیاست, معیشت, تجارت, ہر چیز کے اصول وضع ہیں. ہم اگر نہیں اس کو فالو کر رہے اپنا نقصان کر رہے ہیں, اور اسی لیے ہمارے یہ حالات ہیں. اگر ہم اس کو پورے کا پورا فالو کریں گے انشاءاللہ, اور یہ دین ہر چیز, ہر مسئلے کا حل دیتا ہے. یہ نہیں کہتا خالی عبادت کے طریقے نہیں بتاتا, زندگی گزارنے کا طریقہ, ہمسائے, آپ کے گھر سے لے کے آپ کے آفس میں کام کرنے کے طریقے, آپ کے معاشرے میں رہنے کے طریقے, آپ کے تجارت کرنے کے, کاروبار کرنے کے طریقے, معاملات کرنے کے طریقے, دوسروں کے ڈیل کرنے کے طریقے, سب کچھ بتاتا ہے یہ دین. اس لیے اس کو دین کہا گیا, دین, مکمل نظام زندگی گزارنے کا. تو اللہ کا دین, اور اللہ نے جو دین دیا تو اس میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہو سکتی. اور اس دین کا ایک سب سے بڑا فائدہ, آپ کوئی بھی کام اچھی نیت سے کریں, آپ کمائیں اپنے لیے, آپ پڑھیں خوب دل لگا کے, تو آپ اچھی نیت سے کریں تو عبادت ہے یہ. تو یدخلون فی دین اللہ افواجا, دین کا معنی ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ اچھا سا سیکھ لیا. اور افواجہ کہاں سے بنا, فوجن, افواج, فوج کی جمع, افواج, اور تو فوج در فوج. تو اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ کیا نکلا, فتح و نصرت کا, دین میں داخل ہونا, دین سیکھنا, دین کے اندر جانا, دین میں پورے کا پورا داخل ہونا, اصل کامیابی یہ ہوتی ہے. اس لیے ہم سب, میں آپ, اسی نیت سے ہمیں فتح چاہیے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلیں, دین کو آگے بڑھانے کا ہمیں موقع ملے. تو کیا ہم سب یہ کام کر رہے ہیں, دین کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ اس کو غور کر لیجئے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فسبح, فا پس, سبح, پاکی بیان کر, سبح, یہ امر کا اشارہ ہے. آج ہم امر سیکھیں گے انشاءاللہ, آپ کو مزہ آئے گا. سبح, پس پاکی بیان کیجیے. بحمدی کے ٹکڑے کریں آپ لوگ, کیا ٹکڑے ہوں گے؟ سبح, سبحان اللہ سے اس بات کا اعلان کرنا کہ اللہ پاک ہے. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پیچھے پڑھا تھا کہ سبحان, سبح, اللہ سے کمزوریوں کی نفی کرنا. ہاں ماشاءاللہ, بی حمدی کے ٹکڑے بھی صحیح کیا آپ نے. بی حمدی, بی حمدی, بی اور حمد نہیں, دو ٹکڑے ہیں, تین کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ حمدی کا نہیں ہے, بی حمدی آگے ربی کا میں دو ہے, ربی کا, ربی کا, بی حمدی میں دو ٹکڑے. فسبح بحمدی, تعریف کے ساتھ. تو آئیے ان دو کا فرق ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. حمد کہتے ہیں اللہ کی
خوبیوں کا بیان. تسبیح کہتے ہیں نقائص کی نفی. یہ عام دنیا سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر میں نے آپ کے سامنے یہ موبائل ہے تو اس کی تعریف کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے میں یہ کہوں کہ یہ جو موبائل ہے نا اس کی بیٹری کمزور نہیں پڑتی, اس کی آواز خراب نہیں ہوتی, اس کی سکرین مدھم نہیں پڑتی. تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. دوسرا طریقہ تعریف کرنے کا یہ ہو سکتا ہے میں کہوں جی اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, اس کی بیٹری 4 دن تک چلتی رہتی ہے اور اس میں بہت سی ایپس ہیں. اب یہ بھی تعریف ہی کا طریقہ ہے لیکن یہ اس کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. تو یہ فرق ہے تسبیح اور حمد میں. تسبیح میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ نقص سے, کمزوریوں سے. تو ان چیزوں کی نفی تسبیح ہوتی ہے. اور اللہ کی خوبیاں, اللہ طاقتور ہے, اللہ سوتا نہیں, یہ کمزوری کی نفی, یہ تسبیح ہے. اگر ہم کہیں اللہ طاقتور ہے اللہ, تو یہ اس کی خوبی کا بیان ہے. ٹھیک ہے, سو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں, اسے ذہن میں رکھیے. تو پہلے تسبیح کرنی چاہیے, اللہ کو کمزوریوں سے پاک سمجھیں آپ, پھر آپ حمد کریں اللہ کی. ربکا, یہ ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے. ربہ ربہم, یاد ہے نا آپ کو, ربہ ربہم ربکا ربی ربنا ربکم ربنا. تو ربکا تیرا رب. وَاسْتَغْفِرْهُ اور استغفر یہ بھی امر کا ہے. انشاءاللہ یہ آج اشارے آج سیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی مزہ آئے گا کہ اچھا یہ سب استغفر نہیں جی. صفات کا بتائیں گے تو حمد ہوگی, یہی تو میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو, یہ فرق ذہن میں رکھ لیں. جب نقائص کی نفی کریں گے تسبیح ہوگی, جب صفات کا بتائیں گے حمد ہوگی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو جب یہ دونوں کام کر لیں پھر بھی کیا کریں, اللہ سے بخشش طلب کیجیے, اور بخشش طلب کیجیے ہو, یہ والا ہو, وَاسْتَغْفِرْهُ اور اس سے بخشش طلب کیجیے. اور یہ ہمیں لفظ یاد ہے, ہم نے کیسے یاد رکھا ہوا ہے, استغفار, مغفرت, غفور, مغفور, یہ اردو میں عام استعمال بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں یاد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سارے عیوب سے پاک ہے, اس میں کوئی نقص و کمزوری نہیں, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, وہ کسی کے دباؤ میں نہیں. یہ اللہ کی تسبیح ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, وہ اکیلا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں. تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہ غفار, طاقتور, ستار, انتہائی مہربان, رحیم, خبیر, عادل, کبیر, خالق, ہر چیز کو پیدا کرنے والا, خوبصورت. تو یہ سب خوبیاں ہیں اللہ کے. 99 نیمز جو ہیں یہ صفات ہیں, یہ حمد ہے جب ان کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے. تو اگر ہم اللہ سے شکایت کریں تو سبحان اللہ کی نفی ہوگی. شکایت نہیں کریں, ہمارے ساتھ آزمائش بھی آئے تو ہم اللہ کے اس پر صبر شکر کریں اور اللہ کی تعریف کریں. لیکن اس کے باوجود ہم انسان ہیں, ہماری حمد بھی ناقص, تسبیح بھی ناقص. اس کا حل کیا ہے؟ استغفار کیا جائے. جب بھی اچھے کام کی توفیق ملے تسبیح کریں, حمد کریں, استغفار کریں. تو ہمارے ایک مربی ہیں, بڑے پروفیسر ڈاکٹر, ہمارے پہلے ڈائریکٹر جنرل بھی تھے, ڈاکٹر طاہر محمود. تو وہ بڑی مزے کی بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کم از کم آپ دن میں یہ کوشش کریں کہ آپ 100 بار سبحان اللہ, 100 بار الحمدللہ, 100 بار اللہ اکبر اور استغفار یہ اپنا حصہ بنا لیں. تو اس کو کریں انشاءاللہ. فسبح بحمد ربک واستغفر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فارمولا بتایا جا رہا ہے, ہم سب بھی کریں گے تو فائدہ اٹھائیں گے اس سے. تو انہو کان توابا, انہو یہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے, انہو, انہم یہ بھی ہو سکتا ہے نا, انکا, اننی. تو اسی طرح یہ اشارہ انہو بے شک وہ سے مراد کون ہے یہاں؟ وہ سے کون مراد ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. کانا, اب کانا جو ہے نا, کانا یہ بھی ماضی کا یہ والا ماضی ہے. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا, کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا. کانا یکونو, یا آپ انشاءاللہ آگے تھوڑا سا پڑھیں, پیچھے بلکہ پڑھا ہم نے قل ہو اللہ میں, ولم یکن لہ کفر. تو یکن پڑھا تھا نا ہم نے ہے کے لیے, وہ مضارع تھا, ہے, ہوگا. اور یہ ہے کانا تھا, کانا تھا. لیکن یہاں پہ ہے کیوں لکھا ہوا ہے, اس کا معنی یہ بتائیں.
काना का माना है क्यों लिखा हुआ है? जी, क्योंकि ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. ये अल्लाह, और अल्लाह है, अल्लाह था नहीं, अल्लाह था, है, रहेगा, है. ठीक है. इन्नहु काना तव्वाबा, अल्लाह है. अच्छा, अलबत्ता ये काना का माना ज़हन में आपने रख लेना है, और कुरान का ये अंदाज़े बयां भी समझ लेना है कि ये काना कह के हा के माना में इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है. तो है के माना में इस्तेमाल हो सकता है. ठीक हो गया. और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इसका मतलब क्या होगा? है. तव्वाबा, और ये हमने पढ़ा था ताबा, वो पलटा. ये याद है हमने जब अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताखिरीन में पढ़ा था ना, ताबा पलटा, तायब पलटने वाला, और तव्वाब बार बार पलटने वाला. अल्लाह भी तवाब, बंदा भी तवाब. बंदा इसलिए तवाब गलतियां करता है, फिर बार बार पलटता है, तौबा करता है. अल्लाह इसलिए तवाब, वो बार बार माफ करता है, वो बार बार माफ कर देता है. जी. तो तवाब, तवाबून, तवाबन, तवाबिन से तवाबीन. सो तवाबन बड़ा तौबा कबूल करने वाला. इससे बहुत बड़ी खुशखबरी है. हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तव्वाब है. ठीक है. हमें अलबत्ता यकीन होना चाहिए कि कबूल होगी हमारी बात, और तौबा भी करनी चाहिए फौरी गलतियों पर अपनी. सो इसके लिए एक मिसाल ध्यान में रखें कि अगर मैं बहुत भूखा हूँ और कोई कहे कि मैं लाखों को खाना खिलाता हूँ, तो आप कहेंगे जी लाखों को खिलाते हो, मुझे क्या. हाँ, अगर आपको भी मिले तो आप फिर फौरी शुक्रगुजार होंगे. तो हमें भी फौरी अल्लाह का शुक्र अदा करना है. इन्नहु काना तव्वाबन, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला. तो 4 बातें सीखी. नंबर 1, कामयाबी और फतह अल्लाह की मदद से. नंबर 2, कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना. नंबर 3, जब भी कामयाबी मिले क्या करें? अल्लाह की तस्बीह, हम्द और इस्तिग़फ़ार, 3 काम करें. और अल्लाह माफ़ करने वाला है, इसलिए पूरा यकीन रखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें माफ़ कर देगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही हमने ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा. मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, फ़ेल अमर व नहीं, आज एक नई चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं. आपको पता है कि हमने पहले माजी पढ़ा था, मुदारे पढ़ा था. तो आइए एक छोटी सी चीज़ नई सीख के फिर हम आगे चलते हैं अमर की तरफ. तो वो नई चीज़ है सोफ़ा. सोफ़ा का लफ्ज़ ये आपके सामने आ गया. सोफ़ा, सोफ़ा का मतलब होता है जल्द, अनकरीब, जल्दी कोई काम करना हो तो उसके लिए सोफ़ा कुरान में लगा हुआ होता है. ये आपको अक्सर कुरान में लगा नजर आएगा. ठीक है. फेल मुदारे से पहले लगता है. तो फेल मुदारे के सीगे जैसे हमने पढ़ा यफ़अलू, तो सोफ़ा यफ़अलू, यफ़अलूना, सोफ़ा यफ़अलूना, सोफ़ा तफ़अलू, सोफ़ा अफ़अलू, सोफ़ा तफ़अलूना, सोफ़ा नफ़अलू. यानी काम वो फिर जल्दी से होने की बात आ जाएगी उसमें. ठीक है. आइए ये टेबल एक दफा कर लेते हैं. सोफ़ा यफ़अलू, वो जल्द करेगा. सोफ़ा यफ़अलूना, प्लीज चैट बॉक्स को छोड़ दें. अब चैट बॉक्स छोड़ दें, लोगों की तवज्जो उधर जाती है, मेरी तरफ आ जाए. सोफ़ा यफ़अलूना, वो बहुत जल्द करेंगे. वो सब. सोफ़ा तफ़अलू, आप जल्द करेंगे. सोफ़ा अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा. सोफ़ा तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे. सोफ़ा नफ़अलू, टेबल वही है, इशारे वही है, मतलब वही है, सिर्फ सोफ़ा लगने से जल्द. वैसे भी काम हो रहा था. ठीक है. सोफ़ा से जरा जल्द हो जाएगा. इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज है सा. सोफ़ा का मतलब होता है जल्द, सा का मतलब है बहुत जल्द, बहुत जल्द, तेजी से. यानी इतना जल्दी, एक टिप ज़हन में रखें. टिप ये है, इतना जल्दी कि वाव और फे लिखने का वक्त भी नहीं मिला. सा. ठीक है. तो सोफ़ा हमने कहा था सोफ़ा यफ़अलू, आप कहेंगे सा यफ़अलू. सा यफ़अलू तो बहुत जल्द. ये देखें, सा यफ़अलू, वो बहुत जल्द करेगा. अब देखें, आपको अल्फाज के टुकड़े करने क्यों बताए जाते हैं. अब अगर ये लफ्ज आ जाए सयफ़अलू, हो सकता है आपको समझ ही ना आए ये क्या लिखा हुआ है. सतफ़अलू, आपको टुकड़े करने आते हैं, आप फौरी कहेंगे अच्छा ये सा अलग करें. और यफ़अलू, ये मैंने पढ़ा होगा, यफ़अलू वो करता है, वो करेगा. तो सा का मतलब बहुत जल्द, सयफ़अलू वो बहुत जल्द करेगा. ठीक है. तो सयफ़अलू वो बहुत जल्द काम करेगा. ये बहुत जल्द, हाँ काम करेगा, वही मतलब है इसका. सयफ़अलूना, वो बहुत जल्द करेंगे. सतफ़अलू, आप बहुत जल्द करेंगे. सअफ़अलू,
میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم بہت جلد کریں گے. سو یہ ہو گیا جی ہمارا وہی مضارع کا ٹیبل ہے, اشارے وہی ہیں, صرف آپ کو دو نئے الفاظ اور سکھا دیے گئے ہیں, سوفا اور سا. سوفا اور سا. تو میں ایک کسی کو لیتا ہوں جو یہ سا یفعلو والا اچھا سا ہمیں کر کے دکھا دیں. سسٹر بسمہ جو ہے نا یہ ہمیں کر کے بتائیں گے. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے. سأفعلو میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. ماشاءاللہ ویری نائسلی ڈن. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے اس ٹیبل کا کہ اکثر لوگ اس کی پروننسیشن میں مسئلہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے تو بہت جلدی اس کو بہت اچھا پروناؤنس کیا ہے. تو یہ آپ نے جی ٹھیک ہے. ہاں ماشاءاللہ یہ ابھی نیچے ہمارے بردر فرید احمد فوری حوالہ دے رہے ہیں قرآن سے. قرآن میں لکھا ہوا ہے سیقولون, سیقولون ہے اصل میں وہ بہت جلد کہیں گے. سورہ بقرہ سے حوالہ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ویری گڈ. تو یوں دیکھیں نا قرآن میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی الحمدللہ. تو یہ دونوں نئے الفاظ سیکھے. آئیے آج ہم نے بڑے مزے کے نئے اشارے سیکھنے ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی, کچھ اور لوگ مجھے بتائیں آواز. کلیئر جو ہے اور اسپیکر آف ہے اس لیے وہ نہیں سن سکتے جب تک اپنے اٹیچ نہیں کریں گے یا آن نہیں کریں گے اپنے اسپیکر, ناٹ دا مائک. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. آئیے جی امر و نہیں آج ہم نے پڑھنا ہے. امر و نہیں کے اشارے. اشارہ بھی مزے کا ہے اور کام بھی بڑا مزے کا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے ابھی تک کیے تھے ماضی کے یہاں پہ اشارے. فعل فعلو, فعلت فعلت, فعلتم فعلنا. تو اب یہ آپ کے اچھے ہو جانے چاہیے اشارے. پھر ہم نے کیے مضارع کے یفعلو یفعلون, تفعلو افعلو, تفعلون نفعلو. ٹھیک ہو گیا. یہ اشارے ہمارے ہم نے پریکٹس کیا ہے. آج بڑے مزے کے اشارے. امر جو ہوتا ہے نا امر ہے عربی میں کسی, یہ ہم نے تین پڑھی تھی نا. ایک ہم نے کہا تھا فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر و نہیں. عربی میں تین قسمیں ہوتی ہیں امر و نہیں. امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا. حکم دینا یا گزارش کرنا دونوں معنی ہے. حکم دینا یا گزارش کرنا. خاص طور پہ جب اللہ کہہ رہا ہوگا تو اللہ حکم دے رہا ہوگا. عام ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے گزارش کر رہے ہوں یا حکم دے رہے ہوں. کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اور نہیں اگر حوریہ ہمارے ساتھ کوس بیٹھی ہیں تو عبد المعید کو آپ پرسنل میسج کریں لکھ کر کہ وہ اپنی ڈیوائس کو چیک کریں, انہیں آواز اس لیے نہیں آ رہی, باقی لوگوں کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا امر کا معنی حکم دینا یا گزارش کرنا, اور نہیں کا معنی روکنا کسی کام سے. یہ بھی یا حکمن روکنا یا گزارش کر کے روکنا. یہ دونوں معنی آ جاتے ہیں. بالکل اسی پر ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو سب لوگ اس کو سمجھیے. اب امر حکم دینا گزارش کرنا, نہیں روکنا کام سے. اس کے اشارے بڑے مزے کے. یہ ایک انگلی آپ کی سامنے. اب جو حکم دیا جاتا ہے نا وہ کس کو دیا؟ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا, جو ہے ہی نہیں. سائڈ پہ حکم نہیں دیتے ہم, غائب کو حکم نہیں دیتے. غائب تو ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس, سامنے ہے. گزارش بھی سامنے والے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سامنے ہیں میرے تو حکم دینا ہے. تو یہ اشارہ انگلی کو یوں اوپر سے تھوڑا نیچے گرائیں جیسے حکم دیا جا رہا ہے. یوں ہم یوں حکم دیں گے افعل. اور پھر زیادہ انگلیاں کروں گا تو کیا مطلب ہے بتائیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ زیادہ حکم دے رہا ہوں یہ بتائیں مجھے. ہاں اشارہ یہاں پہ سامنے بالکل اسی جگہ کے اوپر. نہیں اگر ایک انگلی سے میں نے حکم دیا تو زیادہ انگلیوں سے کیا زیادہ حکم دے رہا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ آپ لوگ ویری گڈ. زیادہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے. یس ونڈرفل. ایک سے انگلی سے کر رہا ہوں تو ایک بندے کو حکم دے رہا ہوں یا ایک بندے کو گزارش کر رہا ہوں. زیادہ انگلیوں سے کر رہا ہوں تو زیادہ لوگوں کو, زیادہ لوگ سامنے ہیں. یہ نہیں کہ حکم زیادہ دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ ویری گڈ. اگر میں انگلی کو یوں اس طرف سے یوں لے کے جاؤں, بائیں سے دائیں طرف یوں پھیروں, آپ کو انگلی نظر آ رہی میری ہلتی ہوئی؟ یوں نہیں کی طرح, نہیں جیسے ہم کہتے ہیں نہیں, ہم ویسے کہتے ہیں نہیں نہیں تو یوں کریں نو سامنے والے کو نہیں. ایک انگلی سے تو ایک بندہ ہے, اور اگر زیادہ کر دیے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب ہے زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ رک جائیں, آپ لوگ نہ کریں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو آئیں ہم اب فعل سے, وہی فعلا سے ہی ہم فعلا سے سیکھتے ہیں کہ فعلا سے ہم نے کیسے بنانے ہیں امر کے اشارے. فعلا سے دیکھیں, اچھا یہ جو سمجھنے والی چیز ہے نا, اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہم اگر سمجھ نہ بھی آئے تو ہم ان کو اشاروں سے کر لیں گے. ٹھیک ہے, عبد المجید آپ سے ریکویسٹ ہے, پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, اس سے سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, مجھے بھی ہو رہی ہے. آپ کی ڈیوائس کا یہ ایشو ہے, اس کو دیکھیں. اچھا, تو جیسے دیکھیں تفعلو تھا نا, آپ سے بات ہو رہی تھی مضارع کی, تفعلو آپ سے, تو بالکل اسی طرح ہم تا کو ہٹا کر اور آخری پیش گرا کر نا حکم کا اشارہ کرتے ہیں. لیکن جب تا کو ہٹایا نا تو فعل فا جو تھا نا, فا وہ ساکن تھا. اب ساکن عربی میں بولا نہیں جا سکتا, اس کو بولنے کے لیے ہم نے ایک ٹیمپرری حمزہ کا اضافہ کیا. ہم نے سے مراد عربوں نے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ پتا ہے کہ سائلنٹ لیٹر جو ہوتا ہے اس سے حروف شروع نہیں, اگر ہوں بھی شروع تو وہ بولے نہیں جاتے. انگلش میں بھی یہ اصول چلتا ہے. نائف میں, اسکول میں دیکھیں, اسکول تو وہ اسکول, اسٹریٹ تو ہم کیا کریں گے, یہاں بھی ٹیمپرری حمزہ کا اضافہ کر کے اس کو افعل بنا دیں گے. اب یہ اس بات کو اگر آپ بھول بھی جائیں کوئی بات نہیں, اصل بات جو ہے نا یہاں آئیے, یہ سامنے والا بندہ جو ہے نا, اس کو چونکہ کہا جا سکتا ہے امر افعل. افعل, یہ انگلی اوپر سے نیچے ہلکی سی, افعل کر, یعنی وہی جو فعلا اس نے کیا, کیا کوئی کام کیا نا, افعل تو کر, جو بھی کام کہا جا رہا ہے وہ کر. افعل, انگلی کو اوپر سے نیچے تھوڑا سا گرائیں, افعل. افعلو, زیادہ انگلیاں, افعلو. مور فنگرز, افعلو, سامنے اشارہ, سامنے والے کو کر سکتے ہیں ہم حکم والے اشارے. کرو, لا تفعل, مت کر, لا تفعلو, مت کرو. ٹھیک ہے جی, آج الحمدللہ ہم نے امر بھی کر لیا. یہ اس کے اشارے بھی مزے کے ہیں اور یہ ہم نے پریکٹس بھی اچھی کرنی ہے. آئے میرے ساتھ پھر کریں. افعل, کر, افعلو, کرو سے مراد سب لوگ کرو جتنے بھی ہو میرے سامنے. لا تفعل, مت کر, لا تفعلو, مت کرو, سب کے سب مت کرو. اچھا, آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے اس کے اشارے؟ کوئی نئے بردر اسماعیل نواز جو ہے نا یہ کریں گے. بردر اسماعیل نواز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. افعل, کر, افعلو, آپ سب کرو. لا تفعل, مت کرو. لا تفعلو, آپ سب مت کرو. ماشاءاللہ, اس میں بالکل سب شامل ہے. آسانی کے لیے ہم نے نا اس کو یوں بنایا ہوا ہے, کرو سے مراد سب کرو. آپ لوگوں کو جیسے آسان لگے ویسے یاد رکھ لیں. تو لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ افعل سنگولر ہے, افعلو پلورل ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہم اردو میں تو ویسے ایک بندے کو بھی احتراماً کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کرو, ہے نا, ایک بندے کو بھی تم یہ کرو. لیکن یہاں کرو کا مطلب ہوگا سب. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے. ہاں, اب یہ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ زیر کیوں آیا ہے, زبر یا پیش کیوں نہیں آیا. تو یہ عربوں نے ایسے ہی کیا ہے, ہم بھی ایسے ہی کریں گے. البتہ کچھ تھوڑی سی بات آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ ہاں بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. انہوں نے ایک بڑا اور اچھا یہاں پہ نقطہ بیان کیا ہے ہماری سسٹر نے کہ یہ امر میں تو آیا افعل, اور ہم نے ٹیمپرری حمزہ کا اشارہ کیا, اور افعلو میں کیا. تفعل میں کیوں نہیں کیا سسٹر؟ اس لیے نہیں کیا کہ تفعل سے پہلے تفعلو تھا نا, تم کرتے ہو, کرو گے. اس میں تا کے اوپر پہلے ہی زبر تھا, ہم نے اس کو چھیڑا ہی نہیں, آخر کا پیش کرایا لا تفعل, مت کر. اچھا, یہاں ایک اور نقطہ بھی سب لوگ غور کر لیں. لا تفعل مت کر, لا تفعلو میں جو ہے نا واو الف والا لو ہے, لام کے اوپر پیش والا نہیں ہے. اگر وہ تفعلو بولیں گے تو وہ یہ تفعلو ہے. تفعلو آپ کرتے ہیں, آپ کریں گے. یہ ہے لا تفعلو واو الف والا جمع, جو یہاں پہ فعلو بنا تھا. تو تفعلو, ٹھیک. افعل کر, افعلو کرو,
ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो, मजे के इशारे हैं। अच्छा ये एक थोड़ी सी वैसे ज्यादती हो गई है कि ये जो आप लोग इतने हाई लेवल के सवाल पूछ लेते हैं ना और मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ तो हम ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करते हैं। सिस्टम आवरा ये सवाल अब आपने मुझसे अलग से पूछने हैं, ठीक है? हाँ तो क्योंकि मैं अभी फिर आउट ऑफ कंट्रोल होके अभी से तफसील बताता हूँ, अभी ये वक्त नहीं है, अभी सिर्फ हमने प्रैक्टिस से सबको सिखाना है, हमारे पास हर तरह के लोग हैं। आइए, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत कर, मत करो, सारे के सारे मत करो। ठीक हो गया जी? सो अब हम जो है इसकी जरा प्रैक्टिस और करते हैं। अब देखें, अब अगर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन, मैं आपको कहता हूँ इफ़अल, इफ़अल, मैं आपको हुक्म या गुजारिश कर रहा हूँ इफ़अल, आप क्या कहेंगे जवाब में? आपने मुदारे में सीखा हुआ है अफ़अलू का मतलब होता है मैं करता हूँ, तो आप फौरी अपनी तरफ इशारा करके कहेंगे अफ़अलू, मैं करता हूँ, है ना? और जब मैं आप सबको कहूंगा इफ़अलू तो मुदारे आप जमा मुदारे का इशारा आप करते हुए कहेंगे नफ़अलू, हम करते हैं, ये आपने कहा है तो हम सब करते हैं। सो इफ़अल कर, जवाब में आप कहेंगे अफ़अलू, इफ़अलू सब लोग करो, आप कहेंगे नफ़अलू। अब ये गायब के लिए नहीं है ये सवाल और ये इशारे, क्योंकि गायब यहाँ है ही नहीं, उसको हम कह नहीं सकते, ठीक है? तो इफ़अल खैरन, अब मुझे जरा बताएं आपको अरबी में ही समझ आ रही है ना इसकी? इफ़अल खैरन, खैरन आपने पहले पढ़ा हुआ है, कहा के जा रहे हैं इफ़अल खैरन, आप जवाब में क्या कह रहे हैं? अफ़अलु खैरन। अब जरा अरबी में इसको समझने की कोशिश करें ताकि अरबी को अंदाज को आप समझ सकें। हाँ, इसी तरह आप कहेंगे इफ़अलु खैरन, ये जरा आपने करना है आपस में, खूब इसकी प्रैक्टिस करनी है। इफ़अलु खैरन, नफ़अलु खैरन, आमने सामने खड़े हो जाए, शीशे पे खड़े हो जाए, इफ़अलु खैरन, नफ़अलु खैरन, हाँ मैं करता हूँ, नेकी के काम करने में कौन कहेगा कि नहीं करता। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कि हमारा टेबल और बढ़ता बढ़ता जो है ना, अमर के इशारे भी इसके साथ शामिल हो गए हैं। अब सिर्फ एक और हमारे इशारे रह गए, मजे के आखिरी 3 इशारे, जो हम जब सीखेंगे ये टेबल पूरा हो जाएगा। तो हाँ, मुन्नस के इशारे भी इसमें हम इंशाल्लाह डाल लेंगे साथ। तो आज हमने इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू के इशारे सीखे। अब आप ये सारे इशारे इकट्ठे भी कर सकते हैं रवानी में। फ़अला, फ़अलू, फ़अल, तफ़अल, तुफ़अल, तुम फ़अलना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, वफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। और शुरू में माना के साथ करें, उसके बाद बड़ी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, एक आपको माना आया करेगा, सारे माना खुद ब खुद बन जाया करेंगे। इसी वजन के ऊपर है इफ्तह, इफ्तह इसी सेट का हिस्सा है ना। इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। अगर मैं आपसे कहूं इफ्तहुल कुरान, इफ्तहुल कुरान, तो आप क्या बोलेंगे आगे से? चले चैलेंज दे रहा हूं आपको, वैसे मुश्किल चैलेंज दे रहा हूं, देखते हैं कोई आप में से कर पाता है या नहीं। आप नाम भी कह सकते हैं, आप या ये इशारा साथ ही कहें अफ्तहुल कुरान, हाँ मैं खोलता हूँ कुरान को, इफ्तहुल कुरान, ठीक है? तो आप कहें, ये देखें इफ्तह खोल, तो आपने पूरी क्या कहा? अफ्तहु, इफ्तहु आपने कहा नफ्तहु। मैंने अगर कहा इफ्तहल मस्जिद, इफ्तहल बाब, दरवाजा खोल, तो उसी को आप आगे लगा दें। अगर मैंने कहा इफ्तहुल कुरान, तो आप क्या कहेंगे? अफ्तहुल कुरान, ठीक है? माशाल्लाह, ये देखिए आ गया। इफ्तहुल किताब, इफ्तहुल किताब, आपके अफ्तहुल किताब, इफ्तहुल किताब, जब आपका जमा का आया तो उसी तरह आपने कहा नफ्तहुल किताब, ठीक हो गया? ये इसका हमने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजन के ऊपर है इजअल, इजअल, ये बड़ा मजे का है, इसके भी ये कुरान में भी आया ना, इजअल बना, इजअलू बनाओ, उसी से जअला उसने बनाया, यजअलू वो बनाता है, तो अमर में इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ, है ना? और यहाँ से अब आपको याद आया, किसी को क्या याद आया है? इजअल हमने कहा पढ़ा था पीछे, ये माशाल्लाह ब्रदर आतिफ ने तो पहले लिख दिया हुआ है, इजअलनी, यहां से बना था वो, इजअलनी,
इजअलनी, हाँ बना दे मुझे, इजअलनी। आप सबको याद आ गया ये? यही आपने उसमें भी पढ़ा था, रब्बी इजअलनी, रब्बी इजअलनी। हाँ, वुजू की दुआ में भी, और माशाल्लाह ये सिस्टर मावरा ने पूरी लिख भी दिया है। तो अब आपको और खुशी होनी चाहिए ना दिल से कि वहां इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा था कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आप सीखे हैं, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। तो ये आपने होमवर्क करना है, ये सारी होमवर्क की प्रैक्टिस करनी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह टेबल हमारा इसका पूरा हुआ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज का नुक्ता तलीम देखिए, सीखने के लिए क्या करना होता है हमें। देखें, एक होता है कि बस ठीक है जी ये कुरान कोर्स आया था, मैं बैठा हुआ हूँ कर रहा हूँ, आप रोज ही पोस्टें निकालते हैं, पढ़ते हैं। मुझे ये तो यकीन है कि आप सब लोग ऐसा नहीं कर रहे, आपने पूरे शौक से मोहब्बत से इसको ज्वाइन किया, आप रोजाना बैठ रहे हैं, वक्त निकालते हैं, अल्लाह आपको इसकी जज़ा भी दे। तो थोड़ी सी कोशिश और कीजिए, पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लीजिए। एक तो रमजान अल्लाह का फजल, ऊपर से ये कोर्स, और थोड़ा अगर आप एफर्ट कर लें, आप अपने इर्द गिर्द ऑफिस में, घर में पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें कि कैसे आप इसके जो वोकैबुलरी कार्ड है उसका प्रिंट आउट लेके कहीं लगा लें, जेब में रख लें, रिकॉर्ड, ये सारी चीजें अपने पास रखिए, कंप्यूटर, अब तो मोबाइल में रखिए, मोबाइल में हर चीज पूरा कोर्स आप रख सकते हैं। वर्कबुक रखिए साथ टेबल पर कि जब भी आओ मैंने साथ ये करना है। कुरान रखिए, मुसहफ को अपने पास कि जब भी कुछ देख रहा हूँ उठा के उसको देख लें। अच्छा, हमारे बहुत से ऐसे अहबाब रहे हैं पहले वाले कोर्सेज में, एक दोस्त बताते थे वो तो रोज व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरी फैमिली को साथ साथ पढ़ाते थे। तो ऐसे दोस्त, पार्टनर, अपनी फैमिली के मेंबर टेबल के ऊपर बैठ के उसको डिस्कस कीजिए। अफ्तारी के वक्त के करीब ये बड़ा बेहतरीन वक्त है, आपस में पूरी फैमिली के साथ कीजिए। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए जबरदस्त किस्म का। तो इंशाल्लाह आप ये सब करेंगे तो आपके सीखने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सबक इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने, फैलाने, इसके नफाज के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।